اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ جو بلدیاتی نظام تھا وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، جو آپ کا صوبائی حکومت وہ الگ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اور افسوس کے ساتھ جو جماعتیں جیتتے آتے تھے وہ نفرت پھیلاتے ہوئے، لڑائی کرواتے ہوئے پہ دھیان دیتے تھے، اور جو شہر کے عوام تھے، جو حیدرآباد کے عوام تھے، ان کا جو ترقیاتی منصوبے تھے، جو اس شہر کا پروگریس ہونا چاہیے تھا، سندھ کا دوسری بڑی شہر، تاریخی شہر کے لحاظ سے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور میں اب امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد آگے بڑھتا رہے گا اور حیدرآباد کے عوام کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ ویسے تو مسئلے مسائل بھی ہے، کافی جو مشکلات آپ کے جو ایچ ایم سی کے ٹاؤن چیئرمین ایٹسٹرا فیس کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں ہمیں بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ہم غور کریں گے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کرے گا کہ ان کی جو مشکلات ہے وہ دور کرے، تاکہ ہم اس شہر کو وہ فوکس دے سکے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا تاریخی کامیابی حیدرآباد کے عوام کی طرف ایک کے بعد ایک دیا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی ہم پہ اوپر یہ فرض ہے کہ ہم حیدرآباد کے عوام کے، حیدرآباد کے شہریوں کے امیدوں کے مطابق اس لحاظ سے کام کرے۔ تو ایک بار پھر میں یہاں کا جو میرا ایچ ایم سی کی ٹیم ہے، ہمارا میئر صاحب کی قیادت میں کام کر رہا ہے، ان کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں، اور صوبائی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ خاص طور پہ حیدرآباد شہر کو اس قسم کی فوکس دے رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی حامد شیخ صاحب جی۔ بہت سارے منصوبے بھی ایسے ہیں جو لاسٹ ٹائم بھی سی ایم صاحب کو گزارش کی تھی، جان خان صاحب گزارش کی تھی کہ حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی جو میڈیکل یونیورسٹی پچھلے 12-13 سال سے وہ آپ نے مکمل کی ہوئی ہے، 90% کام اس کا ہو چکا ہے۔ ہماری حیدرآباد کے لوگوں کی خواہش ہے کہ صرف حیدرآباد کے، چاہے وہ قاسم آباد کا لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا ظفر آباد کے شہر کی ہو، ٹوٹل 41 سیٹیں ہیں جو سے جام شروع کو میڈیکل کی۔ کیا یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ 14 اگست سے خوشی کے موقع پر حیدرآباد کی جو 99% جو بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے میڈیکل کی، اس کو آپ اعلان کریں۔ اسی کے ساتھ آپ نے 20 لاکھ گھروں کی جو بات کر رہے ہیں، بڑا بہترین منصوبہ ہے، کہ بڑے کنٹری کی قسموں کے مطلب آپ کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن حیدرآباد کے اندر تقریباً 13,000 لوگ ایسے ہیں، 39,000 لوگ ایسے ہیں جن کی حیدرآباد کی کریکٹ بیوروکریسی جو ہے 12 ارب روپے کی کرپشن کر کے پورا منصوبہ ختم کر دیا۔ نہیں ایک منٹ، منصوبہ جہاں میرا گھر بنانے کا منصوبہ ہے کون سا، جو سیلاب متاثرین کے لیے ہے، آپ اس پہ کرپشن کے الزامات لگ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے حیدرآباد کے متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ہاں وہ بالکل صحیح، تو سر 12 سال ہو گئے، وہ کے لوگوں نے تقریباً 12 ارب روپے دیے، کرپشن کی نظر ہو گئے۔ میں آپ کی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر سارے شہر کو اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے، اوکے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس سرمس کو بحال کر دیا جائے۔ تین سوال آپ نے ایک سوال میں کیے ہیں، تو میں تین کے جواب دینا چاہوں گا۔ ایک ارادہ آپ کا نہیں تھا لیکن ایسے لگا تو میں نے اس پہ واضح کرنا ہے کہ جہاں تک سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ اور مقامی سطح پہ NGOs کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، یہ پورا پاکستان سے شفاف ترین اور کرپشن پاک منصوبہ ہے، اور یہ پوری دنیا کا سب سے بڑے گھر بنانے والا منصوبہ ہے۔ تو میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اتنے بڑے پیمانے میں ایک ایسے پیمانے پہ اتنا انقلابی پروگرام لے کر آئے ہیں جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی کپڑا مکان کا جو وعدہ تھا ہمارا، ہم پورا کر کے دے رہے، پکا گھر بنا رہے ہیں سندھ بھر میں، وہ بھی 21 ملین فیملیز کے لیے، ساتھ مالکانہ حقوق بھی ان کو دلوا رہے ہیں۔ اور انٹرنیشنل میں نے جب یہ پورا منصوبہ ہم نے اس کا جو پلان کیا تھا، اور دنیا بھر میں فائنانسنگ کی بحیثیت آپ کے وزیر خارجہ اس کا مینیج کر رہا تھا، تو ہم نے ایسے اس کو آرگنائز کیا ہے کہ نہ صرف یہ کرپشن سے صاف ستھرا ہے مگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ڈیجیٹائز ہے کہ یہ پورا پروسیس آپ بھی چیک کر سکتے ہیں، کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ چیک کر سکتے ہیں، اور ہم واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ
بہت زیادہ پیسہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر پورا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. جہاں ماضی کے منصوبے ہیں جس پہ آپ جیسے آپ شکایت کر رہے ہیں، اس پہ میں ہمارا رائٹ سائڈ پہ میرا سندھ کا صدر بیٹھا ہے اور اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہ ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سندھ صوبائی اسمبلی نے 20 ارب روپیہ واپس وصول کروائے ہیں. ٹرانسپیرنسی کا جو ڈرائیو چل رہا ہے پورا صوبہ سندھ میں، اس لحاظ سے میں نثار کھورو صاحب کو کہوں گا کہ اس کا تحقیقات کرے اور جو حقائق ہے وہ سامنے آئے، اور اگر اس میں بہتری آ سکتا ہے اس پہ ضرور کرے. جہاں تک آپ کی میڈیکل کالج کی بات ہے، صوبہ بھر میں سندھ حکومت کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائے ہیں. یہ کیا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو، صدر زرداری کا دور ہو، یا پچھلے 15 سال کے دور ہو، جو ملک بھر میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں. اس لیے وفاقی حکومت ڈیولوشن بھی نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے، وسائل بھی آپ کو نہیں دیتے ہیں. جو ان کے ذمہ داریاں ہیں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے، وہ سالوں سال، چاہے وہ خان صاحب کی حکومت ہو یا اس وقت کی حکومت ہو، وہ کٹوتی جب کرنا پڑتا ہے تو افسوس کے ساتھ ہمارا نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ میں ڈال کے HEC پہ ہی خطرہ ہو. تو ملک بھر میں ایک ہی صوبہ ہے جو نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سالوں سال صوبائی حکومت سے ہی وہ اوور کمپنسیٹ کر کے میچنگ فنڈز رکھ کے ہم اپنا ہائر ایجوکیشن کو زندہ رکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک معاشی بوجھ پڑ رہا ہے کہ ہم اوپر وفاق کا بھی ذمہ داریاں اپنا رہے ہیں اور اپنا ذمہ داریاں جاری رکھیں، جس کی وجہ سے جو ہمارا لانگ ٹرم پلاننگ وہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، صوبہ سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا یہ خواہش ہے کہ ہم تعلیمی ادارے یونیورسٹی بنائیں. ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا اور دنیا بھر میں ایسے ہیں. آپ آکسفورڈ جاتے ہو تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی صرف آکسفورڈ میں رہنے والے اور انگریزی بولنے والے کے لیے ادارہ نہیں ہے، وہ دنیا بھر کو ٹریک کرنے کے لیے اور پورا برطانیہ کو ٹریک کرنے کے لیے ایک ایسا ادارہ ہے. وہی سوچ تھا جب جام شورو میں اتنا شاندار جام شروع کے عوام، مگر سندھ بھر کے، پاکستان بھر کے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورا ریجن کو، عوام کو اٹریکٹ کر سکتے ہمارے تعلیمی اداروں پہ. ہم تو فخر کرتے ہیں کہ فلسطین سے بچے پاکستان کے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ضرور یہ میرا خواہش ہے کہ ہم حیدرآباد میں اور سندھ کے تمام ڈسٹرکٹس میں نیا اور جس میڈیکل یونیورسٹی کا آپ اسپیسیفک ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں جو میرا تعلیم کا وزیر ہے اس سے مزید معلومات لے کے. اشوک شرما، اشوک بنیادی مسئلہ حیدرآباد کا ایئرپورٹ کافی عرصے سے غیر فعال ہے. اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا آپ کی اچھی پوائنٹ ہے. بالکل سندھ کا دوسرا بڑا شہر میں ایئرپورٹ ہونا چاہیے، اور وفاقی حکومت کی یہ ایک مینڈیٹ ہے ایئرپورٹس کے لحاظ سے. تو میں اس بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ جو ہمارا ایئرپورٹس چل رہے ان کو بھی مختلف دور میں بند کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے سندھ کے عوام کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں تو سب سے پہلے اپنا ہی شکایت کروں گا کہ منجو دارو ایئرپورٹ کو بند کیا گیا ہے اور اس کا اثر ہمارے لڑکانوں کو، عوام کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. پرانا ایئرپورٹس بند کرنے کے بجائے ان کو بھی فعال کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اتنے بڑے شہر ہے جیسے حیدرآباد جیسے شہر، کوئی وجہ نہیں کہ نہ صرف ایک نیشنل ایئرپورٹ بلکہ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد میں ہونا چاہیے. میں اس ایشو کو وزیر اعظم صاحب سے ریز کروں گا کہ حیدرآباد شہر کو یہ فیسلٹی وصول کیا جائے. دوسرے شہروں نے جیسے سیالکوٹ کا پنجاب کا ایک شہر ہے، انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا اور اپنا ایئر لائن بھی بنا دیا. تو
تو ایک تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو قائل کروں کہ ہم یہ تحفہ حیدرآباد کے عوام کو دے دیں. اگر اس میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو شاید ہمیں پھر اپنا ایئرپورٹ اور اپنا ایئر لائن حیدرآباد ایئر کے نام پہ لانچ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کامیاب ہوگا. ویسے صوبائی سندھ حکومت وہ پہلا صوبائی حکومت ہے جس نے اپنا ایئرپورٹ بنا دیا. تھر پارکر میں مائب ختاور ایئرپورٹ صوبائی حکومت نے بنایا ہے, مگر یہ اصل ذمہ داری وفاقی حکومت ہوتا ہے, تو ہم وہاں پہلے پہنچیں گے. میں بہت خوش ہوں آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن ہم حیدرآباد کو یہ فیسلٹی دلوا سکیں. آپ نے آج ہم نے جو پارک کا افتتاح کیا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ پورا حیدرآباد کے لیے ایک شاندار فیسلٹی ہوگا. انہوں نے اس میں جو واکنگ ٹریکس ہے, سائیکلنگ ٹریکس ہے اور اربن فارسٹ کا نظام, آپ کا پولوشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اربن فارسٹ کا نظام کا بندوبست بھی کیا ہے. ایک میں نے شکایت کیا کہ جہاں ہمارا اس پارک میں گاڑیوں کے لیے فیسلٹی, پارکنگ فیسلٹی ہے, عام آدمی کو پیدل چل کے پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو شورو صاحب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک پیڈسٹرین برج بھی ایڈ کر رہے ہیں. جہاں تک مجید بریگیڈ یا PLA جیسے تنظیمیں ہیں جو وائلنس اپنا کے کبھی معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں, خاص طور پہ محنت کش مزدور جو بلوچستان کام کرنے کے لیے پہنچتے ہیں, ان کو قاتلانہ حملہ کا نشانہ بناتے ہیں. اور جس انداز سے جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا, اور اس جنگ کے دوران جس طریقے سے وہ حملہ کرتے آ رہے تھے, اس کے بعد ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم ہے, مگر یہ بات کہ اس وقت امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جہاں مختلف ممالک تو ضرور ڈکلیئر کر سکتے ہیں ان تنظیموں کو کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں اور اس کا پابندی ہے, خاص طور پہ جب اتنا بڑا ممالک جیسے امریکہ جیسے ملک کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے. لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں, تاکہ جو انٹرنیشنل فائنانسنگ ہے جو خاص طور پہ بھارت کے انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے سہولت کار جو موجود ہے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنیشنلی عالمی ادارے ان کو اس طریقے سے اس نظر سے دیکھا جائے, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے. تو 26th, 27th اور NFC, جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی بات ہے, یہ ایک سیاسی کمپرومائز کی صورت میں امینڈمنٹ سامنے آیا ہے, جہاں مختلف سیاسی جماعتوں میں اپنے سیاسی اسٹرینتھ کے بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ اچیو کیا اور پھر یہ آئین سازی ہوا. میں جانتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت کے شکایتیں ہیں اور وہ اپنی ذاتی مشکلات کی وجہ سے شاید شکایتیں ہوں گے, مگر جو تاریخی کامیابیاں ہم نے حاصل کیا ہے اس 26th امینڈمنٹ, وہ کسی ایک دور کے لیے نہیں, وہ ہمیشہ کے لیے حاصل کیے گئے ہیں. مثلا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور تمام جمہوری سیاسی تنظیموں کو چارٹر آف ڈیموکریسی سے ایک یہ مطالبہ موجود تھا جو کہ ہم 18ویں ترمیم پاس کرتے ہیں مکمل نہیں کر سکے, جو عدالتی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے اور عدالتی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تھا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہمارا خواہش تھا, مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کرتے ہوئے ایک کنسنسس کے مفاد سے, تاکہ ہم بروٹ میجورٹی تھرو اور توڑ پھوڑ کے بجائے مل کے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کے ساتھ, حکومت کے جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کمپرومائز کیا. ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بجائے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے ہم نے مان لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سوچ یہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ, جس کا نام, جس کا قد, جس کا جورسپروڈنس میں اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اپنے مقام تھا, کہ وہ ہمارا عدالتی بینچ کا سربراہ, عدالتی کورٹ کا سربراہ بنتا, مگر دوسرے سیاسی جماعتوں کا اعتراضات تھا, تو ہم نے وہ طریقہ بھی کمپرومائز کے تھرو, جمہوریت کے تھرو, اس کو بھی پیچھے, اس سے بھی پیچھے ہٹے. پاکستان پیپلز پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا
ایک یہ مطالبہ تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا عدالت ہے وہاں تمام صوبے کے ایکول نمائندگی ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے صوبے کے لحاظ سے یا تمام صوبے کے لحاظ سے جو اس امینڈمنٹ میں سب سے بڑا کامیابی ہے اور جس کی وجہ سے شاید کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ یہ کہ تمام صوبوں کو ایکول نمائندگی، آئینی بینچ میں ایکول نمائندگی. ماضی پہ تو کیسے ہوتا تھا؟ کسی ایک صوبہ سے دوسرا صوبہ میں کسی جج کو بھیجتے تھے، اس صوبے کے کہہ کے وہ چیف جسٹس بناتے تھے. ایسے کوئی کنسپریسی آگے ہمارے صوبے کے ساتھ بھی ہوا ہے، جہاں یہاں کا سندھ کا چیف جسٹس سالوں سال چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہتا تھا، اوپر اس کا ایلیویشن نہیں ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور یہ کامیابی کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. جو لوگ زیادہ کرٹیسائز کرتے 26 امینڈمنٹ پہ، وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان کے قیام سے لے کے یہ وفاقی نظام بنتے ہوئے ہم نہیں حاصل کر سکے، جس کا نقصان ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کے شہادت پہ سامنے وہ بکتا، اس کا ہم نے 26 امینڈمنٹ کے تھرو آئی تھنک اچیو کر لیا ہے، جو بہت بڑا کامیابی ہے. 27 امینڈمنٹ ہوائی باتیں میں سن رہا ہوں، آپ سے سن رہا ہوں، ابھی تک کوئی وفاقی وزیر یا وزیر اعظم صاحب یا کوئی مجھے میرے جماعت سے اپروچ انہوں نے نہیں کیا ہے کسی واضح امینڈمنٹس کے بارے میں یا کوئی اور مزید تبدیلیاں لانے کے بارے میں. آخری جو سوال آپ کا NFC کے ہے وہ بالکل صحیح سوال ہے. ایبسولوٹلی NFC میں مزید تبدیلیاں تو آنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ماضی پچھلے NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم پاس ہونے سے پہلے دیا گیا. تو پہلے ہم نے اپنا 2010 سے پہلے NFC ایوارڈ پاس کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی. تو جب ہم نے 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 ایسے ادارے، وزارتیں، منصوبے، ذمہ داریاں جو وفاق کے ہوتے تھے، ہم نے تو صوبائی حکومت کو وہ ذمہ داریاں دلوا دی. مگر NFC ایوارڈ وہی ہے جو 18th امینڈمنٹ کے پرائر سے تھا. ساتھ ساتھ ہمارا آئین میں یہ موجود ہے کہ ریگولرلی آپ کو ہر 5 سال بعد نیا NFC دینا چاہیے. اسی آئین میں وہ تو آلریڈی موجود ہے کہ جو آپ نیا NFC ایوارڈ دیتے اس میں آپ صوبائی حکومتوں کے شیئرز میں کمی نہیں لے کر آ سکتے. تو میں سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی ہمیں پھر فوری طور پہ NFC کو بلانا چاہیے، نیا NFC ایوارڈ دلوانا چاہیے. تمام صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت جو ان کے مزید ذمہ داریاں ہیں تو مزید وسائل ان کو دلوانا چاہیے. اور جو وفاقی حکومت کی نالائقہ ہے، ناکامیاں ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں کہ ان کا FBR ٹیکس جمع نہیں کر سکتے، وہ اپنا بجٹس بنا نہیں سکتے اس طریقے سے، وہ برڈن، وہ قصور تو نہ سندھ کا، نہ بلوچستان کا، نہ پنجاب کا، نہ پختونخوا کا، کسی صوبہ کا عوام کا ذمہ داری یا کوٹھائی نہیں. اس میں 100% اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوں کا قصور ہے، FBR کے چلانے والے کی قصور ہے، اور ان کو ان کے قصور کا وہ ٹھہرا دے، لیکن صوبے کو ان کا حق دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنا ذمہ داریاں پورا کر سکیں. آپ صوبہ بلوچستان کو دیکھ لیں، جہاں اس وقت آپ ایسے ہائیبریڈ وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ابھی آپ نے مجھے مجید بریگیڈ اور BLA کا ذکر کیا، دوسری طرف سے جو طالبان ایسک جیسے مذہبی ایکسٹریمسٹ دہشت گردی منصوبے وہ بھی آ کے حملہ کر رہے ہیں، جو وہاں کے وفاقی ادارے کو بلوچستان میں ٹھہرانا، ان سے کام لینا اور لینا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ بھی صوبائی حکومت کو بھی وزن اٹھانا ہے. تو کتنا پیسہ رہتا ہے کہ بلوچستان کا صوبائی حکومت صحت پہ کام کرے، تعلیم پہ کام کرے، روزگار دلوانے پہ کام کرے، تاکہ ہم وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز جو ہر کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کا دنیا بھر میں طریقہ کار یہ ہے کہ کئی جنگ اب صرف بندوق اور گولی اور ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑتے. ایک طرف سے ایک کنیٹک آپشن ہے جہاں سے آپ ان دہشت گردوں سے بالکل مقابلہ کریں اور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ
غربت مٹانے کے لیے، عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا کام میں مزید اضافہ کرتے ہیں تاکہ یو کین ون واٹ از دی known as the hearts and mind. So in that context میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری پورا کرنا چاہیے، تمام صوبے کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہیے، اور کنسنسس سے ہمیں ایک آئینی NFC ایوارڈ دینا چاہیے. غیر آئینی NFC ایوارڈ کے ساتھ تو پاکستان پیپلز پارٹی کھڑا نہیں. تو آپ نے یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے، آپ سب نے دیکھا، میں آپ سب کو حیدرآباد کے عوام کا جو کردار تھا ہمارا 5 دن کا جنگ کے دوران، جہاں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا، اتنا عبرتناک شکست کہ وہ ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنے جہاز نہیں گن سکتے ہیں، وہ جہاں بھی ہاتھ لگاتے ہیں کچھ غلط ہو جاتے ہیں ان سے. وہ اس لیے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے کہ جس انداز سے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے ایئر فورس میں سب سے بھر کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے نوجوانوں نے ان کو عبرتناک شکست دلوایا. شکست تو آپ نے دلوا دی جنگ کے میدان میں، تو بھارت نے پھر ایک بہت ہی بزدلانہ حرکت کیا ہے، جہاں وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا، معصوم شہریوں کا پانی روکیں گے، وہ سندھو پہ ڈیمز بنائیں گے، کینالز نکالیں گے، اور سندھ ٹاس معاہدہ کو غیر قانونی طور پہ نہیں مانیں گے. پاکستان نے اس کیس کو دنیا بھر میں اٹھایا ہے، اور دنیا کو یہ بات میں امریکہ بھی گیا ہوں، UK بھی گیا ہوں، EU بھی گیا ہوں، اور پاکستان کے کیس دہشت گردی کے حوالے سے اور سندھ ٹاس معاہدہ کے حوالے سے پاکستان کا کیس اٹھایا ہے. ہم ٹرمپ حکومت کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیرفز اور سینکشنز بھارت کے خلاف لگائے ہیں. اپنا ٹریڈ وار کے کانٹیکس میں یورپین یونین بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کو سینکشنز بھارت پہ لگائیں گے، اور ان کی عوام کے معاشی انداز پہ ان کے مشکلات کا سامنا کر رہے. لیکن یہ اس بزدلانہ حملہ سے، اس بزدلانہ موقف سے بھارت پیچھے نہیں ہٹ رہا، جس کی وجہ سے میں حیدرآباد کے عوام کا ساتھ مانگتا ہوں. پورا ملک کو اس موقف پہ ایک ہونا چاہیے. ویسے جیسے آپ نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں جب ہمارا سندھو کا سوال آتا ہے، دریا کا سوال آتا ہے اور پانی کا سوال آتا ہے، اور ویسے ہی ہمیں سب ایک ہو کے مودی کا اس حملے کے خلاف بولنا چاہیے، ایک ہو کے احتجاج کرنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقف ہے، یہ ایک ایسا پوزیشن ہے جو عملی طور پہ بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ پورا پاکستان متحد ہو کے ان کا مقابلہ دیں گے. ہمارا جو ملک کے اندر پانی کا استعمال ہے، ہم کافی دیر سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا پڑے گا. یہ ڈیمز کا، کنالز کا، یہ بہت پرانے منصوبے ہیں، اور ایسے منصوبے ہوتے ہیں ان ممالک کے لیے جہاں ایکسیس پانی ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود سالوں سال ہوتے ہیں تو وہ ممالک بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں، بڑے بڑے کنالز نکالتے ہیں. جب آپ کو ضرورت سے زیادہ، اور پاکستان میں آپ حیدرآباد کے عوام سے پوچھیں، آپ کراچی کے عوام سے پوچھیں، آپ تھٹو کے عوام سے پوچھیں، ضرورت سے زیادہ پانی تو موجود نہیں. ان صورت میں ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. آج تک پاکستان میں ہم فلڈ اریگیشن پہ زور دیتے ہیں، جب ماڈرن ٹیکنالوجی، ڈرپ اریگیشن، سائنٹیفک طریقہ کار موجود ہے کہ ہم اپنے نظام کو ماڈرنائز کر کے جو موجودہ پانی ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے اپنا ضروریات پورا کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں وفاقی حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ماڈرنائزیشن بھارت کے جواب دینے کے لیے نہیں، ماڈرنائزیشن موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. بھارت کا یہ موقف ہم مان نہیں سکتے. تو میں یہ نہیں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ بھارت نے یہ کیا تو میں اب کوئی دوسرا پاکستان میں اس مد میں کوئی فیصلہ لوں. نہیں، ہم بھارت کا فیصلے مانتے نہیں ہیں. ہم قانونی طور پہ پرامن طریقے سے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق اور اس ٹریٹی کے مطابق انہوں نے یہ تین جو دریا ہے وہ پانی ہمیں دلوانا اس سندھ ٹاس معاہدہ کے ذریعے دینا پڑے گا. اگر سندھ ٹاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو
6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے، اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے وہ 6 دریا کے مطابق.